کے مقام پر ٹھہرے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات 29 تا 31 میں درج ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ نخلا کے مقام پر ٹھہرے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں۔ طائف